کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان، حمد و ثنا اس پاک پروردگار کی کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے محبوب کی میلاد کی حاضری نصیب فرمائی، اور درود و سلام اس نبی پاک کی ذات پر کہ جس کی غلامی کا شرف اللہ نے ہمیں بخشا۔ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، ایمان والا بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بنایا، مسلمان تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن مسلمان کے ساتھ میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ حضرات، اسی محبوب کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کسی بھی قسم کی آمدن یا سہون غلطی ہوئی ہو یا غلطی ہو جائے، مولا اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، اور اس مجلس پاک کی برکت سے مولا ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ حضرات، آج کی میری مجلس کا جو عنوان ہے، جو میرے بیان کا موضوع ہے، وہ ہے علم غیب مصطفیٰ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے سوا علم غیب کسی کو نہیں ہے، یعنی غیب کی بات صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے نبیوں اور رسولوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے اور آئندہ کیا ہوگا۔ یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی علم غیب عطا فرمایا تھا۔ یہ بھی آپ کا بہت ہی کمال معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر غیب کی خبریں بھی دی ہیں، اور یہ ظاہر ہوا ہے اس سے کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرات، ایسے بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری قرآنی آیات اس بات پر دلائل ہیں، یا بہت ساری احادیث کریمہ بھی اس بات پر دلائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آئیے ہم اور آپ انہی روایات میں سے روایتیں سن کر کے اپنے ایمان کو بھی تازہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا بیان سن کر کے اپنے دل کو بھی منور و مجلہ کرتے ہیں، اپنے دل کو اس بیان سے روشن کرتے ہیں۔ حضرات، یہ جو غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں یہ بیان فرما دیا کرتے تھے کہ فلاں وقت میں کیا ہونا ہے اور فلاں وقت میں کیا نہیں ہونا ہے۔ حضرات، جنگ خیبر کا موقع، جنگ خیبر یہ مسلمانوں کی کفار سے جو جنگ تھی، اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بیچ میں یہ بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، کل میں ایسے صحابی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی اسلام کو فتح نصیب فرمائے گا۔ یعنی خیبر کی جنگ اسلام کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور وہ بندہ اسلام کی اس جنگ کو یعنی جنگ خیبر کو فتح کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جنگ سے پہلے ہی اپنے صحابہ کے بیچ میں یہ بیان فرما دیا تھا۔ تمام صحابہ حیران ہیں کہ آخر وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کا جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ تمام صحابہ صبح کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بتا دیں کہ آخر وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں آپ خیبر کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا عطا فرمائیں گے، اسلام کی فتح کا جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ صحابی وہ ہے جس سے میں بھی راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اتنا بتایا۔ تمام صحابہ سوچنے لگے کہ آخر وہ کون سا خوش نصیب ہے کہ جس کے سر پر یہ صحرا باندھا جائے گا اور جس کے ہاتھ میں اسلام کا وہ فتح والا جھنڈا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی، فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون صحابی ہیں جن کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر کا جھنڈا عطا فرمائیں گے، اسلام کی کامیابی کا جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کو آنکھ دکھنے کی بیماری ہو گئی ہے تو وہ اپنے گھر پر تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اپنے قاصد کو بھیج کر ایک قاصد کو بھیج کر علی کو بلوایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لاتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علی تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں، علی کیا ہوا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے کو آنکھ دکھنے والی بیماری ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا ہے۔ کیا بات ہے اس لعاب دہن کی، وہ زباں جس کو سب کن کی کنزی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، اسی زبان کے لعاب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس لعاب کو حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا ہے تو فوراً حضرت علی کی وہ بیماری دور ہو گئی ہے۔ اب حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ اے علی، اب کیسا محسوس کرتے ہو؟ حضرت علی بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اب مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جیسا پہلے میں نے کبھی بھی نظر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور عظیم معجزہ کہ جس کے سبب سے، کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب نبی کی برکت سے حضرت علی کی آنکھوں کو وہ روشنی دی ہے کہ ان کی بیماری کو بھی ختم کر دیا اور ان کو پہلے سے زیادہ نظر آنے لگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی، یہ اسلام کا جھنڈا لو اور کل تمہیں خیبر کی جنگ میں جا کر کے خیبر کو فتح کرنا ہے۔ حضرت علی تمام لشکر کو لے کر کے جنگ کی طرف نکل جاتے ہیں، اور خیبر کی جنگ یہ وہ جنگ تھی کہ خیبر کا دروازہ کہ جس کو 40 آدمی اٹھایا کرتے تھے، جس دروازے کو 40 آدمی اٹھایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش ایمانی اس وقت اتنا جوش مارا کہ اس دروازے کو اکیلے حضرت علی نے اٹھا کر کے دشمنوں کے اوپر ایسا پھینکا ہے کہ حضرت علی نے اس خیبر کی جنگ کو فتح کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اللہ نے اس جنگ میں حضرت علی کے ذریعے خیبر کو فتح کیا۔ یہ جنگ فتح ہوئی تو کس سبب سے؟ کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی فتح کی خوش نصیبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند ایک دن پہلے ہی اپنے صحابہ کو یہ بتا دیا تھا کہ اے میرے صحابہ، اگر خیبر کی جنگ فتح ہوگی تو وہ اس آدمی سے فتح ہوگی، اس صحابی سے فتح ہوگی جس سے میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ بھی راضی۔ یہ غیب کی خبر تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔
تو حضرات یہ جو علم تھا غیب کا علم، اللہ اکبر کبیرہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اسی طرح اور بھی بہت ساری روایتیں بتایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض کی حالت میں تھے، بیماری کی حالت میں تھے، آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلا کر کے فرمایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک بات کہی۔ جب وہ بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک اور بات کہی، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ یہ سارا ماجرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس میں بیٹی دیکھ رہی تھی کہ آخر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں میں ایسا کیا فرمایا حضرت فاطمہ کو کہ پہلی بات میں حضرت فاطمہ رونے لگی تھی اور دوسری بات میں حضرت فاطمہ مسکرا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ کو فرمایا، اے فاطمہ آخر مجھے بھی بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں ایسا کیا بتا دیا کہ دو بار جو تمہیں باتیں بتائی، جو کان میں تمہیں دو بار باتیں بتائی کہ پہلی بات میں تم رونے لگی تھی اور دوسری بات میں مسکرانے لگی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ راز تم پر ظاہر نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصے کے بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے، اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے فاطمہ اب تو مجھے بتاؤ کہ آخر وہ کون سا راز تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں دو بار بتایا تھا، جس میں ایک سبب سے تم رو گئی تھی اور دوسرے سبب سے مسکرانے لگی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مجھے پہلی بار بات بتائی تھی جس کے سبب سے میں رو گئی تھی، وہ بات یہ تھی کہ اے فاطمہ میں جس بیماری میں مبتلا ہوں اسی بیماری میں میرا وصال ہو جائے گا۔ جیسے یہ خبر میں نے سنی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس جدائی کے سبب میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں رونے لگی تھی۔ لیکن جب دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی کہ اے فاطمہ میں تو اس بیماری میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے جو اہل و عیال ہیں ان میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا اے فاطمہ وہ تم ہو۔ جو دوسری بات بتائی تو اس سبب سے میں مسکرانے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میری وفات کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ فاصلہ نہیں رکھا تھا کہ چند ہی فاصلے کے بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واپس جا کر کے ملوں گی۔ تو حضرات یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کی خبر تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ظاہری حیات میں بتا رہے ہیں کہ اے فاطمہ کہ تمہیں جو یہ میرے جو بیماری لگی ہوئی ہے میں اسی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور مجھ سے جو پہلی ملاقات کرے گا اے فاطمہ میرے اہل و عیال میں سے جو پہلے مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہو جو میرے سے پہلے ملاقات فرمائے گا۔ تو حضرات یہ جو غیب کی خبر تھی آخر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو یہ علم دیا تھا کہ آپ سب کچھ بتا دیتے تھے کہ پہلے کیا ہونے والا ہے اور پہلے کیا نہیں ہونے والا ہے۔ ایسے بہت سارے موقع آئے تھے۔ اسی طرح جنگ بدر جو 17 رمضان المبارک میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پہلے بیان فرما دیا تھا کہ جنگ بدر میں مکہ فتح ہوگا، مکہ فتح ہوگا، یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اور بھی بہت سارے ایسے مواقع آئے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے علم غیب کے ذریعے وہ ساری باتیں بتا چکے تھے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ انہوں نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا ہمارے سامنے بیان کر دیا تھا، البتہ ہم نے اس باتوں کو کچھ نے یاد رکھا، جنہوں نے یاد رکھا ان کا علم زیادہ ہو گیا۔ تو حضرات یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم غیب تھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اپنے اس علم غیب کو ظاہر فرما دیا،
تو حضرات یہ جو علم غیب والا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، یقیناً یہ علم غیب والا معجزہ حق ہے، اور ہم سنی یہ مانتے ہیں کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہم جو یہاں بیٹھ کر کے درود پڑھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا نبی یہ بھی جانتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں بستی میں فلاں جگہ بیٹھ کر کے جو مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے، نبی یہ بھی جانتے ہیں، اس کا نام بھی جانتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس کے والد اور اس کے پورا گھر والوں کو جانتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے نبی سب کو پہچانتے ہیں، اپنے امتیوں کو پہچانتے ہیں، مگر ہم نے ان کو کس طرح پہچانا ہے؟ کیا ہم نے صحیح طریقے سے جو نبی نے ہمیں دین بتایا ہے اس دین پر چلنے کی، اس دین پر صحیح طریقے سے چل سکے ہیں یا نہیں سکے ہیں؟ حضرات ہرگز ہم نے اس دین پر چلنے کی صحیح طریقے سے کوشش نہیں کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو نبی ہمارے لیے سچا دین لے کر کے آئے، جو احکام لے کر کے آیا تھا، ہم ان کو فالو کرتے، اس نبی کی سیرت پر عمل کر لیتے، تو یقیناً ہمارے یہ عمل کرنا ہمارے دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا اور ہمیں آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا۔ حضرات اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں آئے کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو جب بلایا گیا تو حضرت علی کو فرمایا اے علی، یہ جو فلاں پہاڑ دکھ رہا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے، ایک غلام جا رہا ہے اور وہ حبشی غلام ہے۔ اب پہاڑ کے پیچھے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس دیوار کے پیچھے کا کیا علم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو بتا رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے اور وہ حبشی غلام ہے، اور وہ جو لے جا رہا ہے وہ پانی لے جا رہا ہے، وہ پانی بھی لے کے جا رہا ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہ سارا علم آپ کو کس نے دیا تھا؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو علم غیب جو عطا فرمایا تھا، اسی علم غیب کے سبب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ علی، جو فلاں پہاڑی کے پیچھے جو آدمی جا رہا ہے وہ ایک غلام ہے، اور وہ حبشی غلام ہے، اور اس کے پاس جو موجود ہے وہ پانی ہے، تم اس غلام کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت علی گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تمہیں میرے آقا نے بلایا ہے۔ وہ غلام کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکوں گا، کیونکہ میرے آقا نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا ہے، اگر میں صحیح وقت پر میرے آقا کے پاس نہیں پہنچا تو وہ مجھ پر ڈانٹ ڈپٹ کرے گا۔ فرمایا تمہارے آقا کی بات بعد میں ہے، میرے آقا نے پہلے بلایا ہے۔ حضرت علی کا جب اس طرح روب و دبدبہ دیکھا، کیونکہ آپ معروفی شیر خدا ہوتے تھے، آپ میں وہ شیر والی دہاڑ سی معلوم ہوا کرتی تھی، وہ غلام فوراً حضرت علی کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل دیا۔ حبشی غلام جو ہوتے ہیں یہ بالکل کالے ہوتے ہیں، ان کا شریر کالا ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس پیالے میں اپنے پانی کو ڈالو۔ کہا میں یہ پانی ہرگز نہیں ڈال سکتا ورنہ میرا آقا مجھ پر ظلم کرے گا۔ کہا تم اس پانی کو ڈالو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پانی اس میں ڈال دیتا ہے۔ اب جیسے پانی ڈالتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ہاتھ کو اس پیالے میں رکھتے ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس پیالے میں رکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کی انگشت مبارک سے، اللہ کے حکم سے آپ کے انگشت مبارک سے پانی کے فوارے پھوٹنے لگتے ہیں، اور اس پیالے میں پانی دھیرے دھیرے جمع ہونے لگتا ہے۔ تمام صحابہ پانی سے بھرپیٹ اپنے آپ کو شکم شیر کر لیتے ہیں، اور تمام صحابہ اپنی اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ پھر وہ پانی اکٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس غلام کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ غلام، حبشی غلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرح دیکھتا ہے کہ آپ کا نورانی چہرہ ہے، نورانی چہرے کو جب دیکھتا ہے تو فوراً اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور وہ پوچھنے لگتا ہے کہ آخر آپ کون ہیں؟ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں، اسلام کو پھیلانے آئے ہیں، یہ سچا دین لے کر کے آئے ہیں۔ تو وہ غلام کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لو۔ تو کہا پہلے تمہیں اپنے آقا سے اجازت لینی پڑے گی۔
آزاد ہونا پڑے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت اس غلام کو اسلام میں داخل کر لیا۔ اب وہ غلام کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آقا کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اب آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ اے شخص، اے غلام، پہلے تمہیں اپنے آقا سے آزادی لینی پڑے گی، تب میں جا کر میں تمہیں اپنی غلامی میں شامل کر سکتا ہوں۔ تو کہا میں اپنے آقا کے پاس کس طرح جاؤں، میرا دل اب اس طرف جانے کو نہیں کرتا ہے، لیکن جیسے تیسے وہ اپنے آقا کے پاس میں جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگتا ہے کہ اگر میرا آقا مجھے دیر سے آنے کی وجہ پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں، میں ان کو کیا بتاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اپنے آقا سے کہنا کہ فلاں نورانی والا چہرہ ملا تھا جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اس کا دین سچا ہے، وہ نبی سچا ہے۔ تو کہا وہ میری بات کو نہیں مانے گا، وہ میری بات کو نہیں مانے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھ کو اس حبشی غلام کے چہرے پر پھیرا۔ جیسے ہی اس حبشی غلام کے چہرے پر پھیرا تو اس کا پورا بدن جو سیاہ کالا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کے پھیرتے ہی وہ نور کی طرح چمکنے لگا، وہ غلام کا بدن پورا چمکنے لگا۔ اب وہ غلام اپنے آقا کے پاس میں گیا تو اس کے آقا نے اس کو اپنا غلام ماننے سے انکار کر دیا، کہا تو ہرگز میرا غلام نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں آپ ہی کا غلام ہوں۔ تو کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم میرے غلام ہو؟ کہا وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میرا غلام کالا تھا، میرا غلام حبشی ہے، تم ہرگز میرا غلام نہیں ہو سکتے۔ اس نے اپنی دلیلیں پیش کی، اپنے جو اس وقت کے جو اس کے گھر والے تھے ان کے نام بتائے، تب اس کے آقا نے مانا کہ ہاں واقع میں تو میرا غلام ہے، لیکن آخر تیرا چہرہ اس طرح چمکنے کیسے لگ گیا؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ ایک نورانی چہرے والا شخص ہے جو اللہ کا سچا نبی ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، میں نے بھی اس کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے بھی اس کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ آقا، وہ بادشاہ اپنے غلام کو کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کے پاس میں لے کے چل۔ جیسے ہی وہ غلام اپنے آقا کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے آتا ہے، وہ آقا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے میرے غلام کو اپنے اسلام میں داخل کر لیا ہے، اپنے دین میں داخل کر لیا ہے، تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اپنے دین میں شامل کر لو۔ فوراً وہ آقا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرات، وہ آقا کہ جو اس کا غلام تھا، اب وہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جب میں نے خود نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں بھی تیرا آقا بن کر کے رہوں، لہٰذا آج سے میں اور تم خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرات، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات، کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الگ الگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال و اوصاف عطا فرمائے تھے، ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بھی تبلیغ کی ہے، اور غیب کی خبروں کو بتا کر کے غیروں کے جو منہ بند کیے ہیں کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے غیب کی خبریں بتانے والا سچا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبریں بتانے والا بھیجا ہے۔ حضرات، ہم اسی نبی کی امت ہیں کہ جو نبی تمام نبیوں میں افضل ہے، وہ نبی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ تمام زمانوں میں افضل ہے، جس دن میں آیا ہے وہ دن تمام دنوں میں افضل ہو گیا، وہ جس تاریخ میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو ہی تمام تاریخوں میں افضل کر دیا، اور جس امت کے لیے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں میں افضل بنا دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان۔ تو حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنائیں۔ یقیناً اگر ہم نے اس طرح اپنی زندگی کو بنا لیا تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ
میں دعا کرتا ہوں مولا کہنے یا سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے پاک پروردگار تو کریم ہے مولا کرم فرما، رحیم ہے مولا رحم فرما، ہماری مجلس پاک میں اس حاضری کو قبول فرما۔ اے مولا کریم تو کرم فرما دے، گنگنگار ہیں مولا ہماری بخشش فرما دے۔ اے مولا پیارے حبیب صلی اللہ